یہاں ہم بیان کرتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات اور دیدار رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ بہت عمدہ واقعہ ہے۔ انہوں نے یہ تحفہ دیا اور ان سے دریافت کیا، یہ تحفہ تمہیں کہاں سے ملا ہے؟ انہوں نے کہا کہ مجھے یہ تحفہ ابراہیم تمیمی نے دیا تھا۔ انہوں نے اپنے بھائی سے دریافت کیا، کیا تم نے ابراہیم تمیمی سے دریافت کیا تھا کہ ان کو یہ تحفہ کہاں سے ملا؟ انہوں نے کہا کہ ابراہیم تمیمی سے میں نے دریافت کیا تھا تو انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ یہ مجھے کہاں سے ملا۔ وہ بیان کرتے ہیں ابراہیم تمیمی کہ میں خانہ کعبہ کے روبرو بیٹھا ہوا تسبیح و تمحید و تحلیل میں مصروف تھا کہ ایک صاحب تشریف لائے اور سلام کیا، میری دائیں جانب بیٹھ گئے۔ وہ بہت زیادہ خوبرو تھے، بہت زیادہ خوبصورت تھے، حسن و جمال میں بہت یکتا تھے، عمدہ صاف اور معطر لباس پہنے ہوئے تھے۔ میں نے دریافت کیا، اللہ کے بندے تم کون ہو؟ انہوں نے جواب دیا، میں خضر ہوں اور تمہیں سلام کرنے آیا ہوں۔ اللہ اکبر! چونکہ تم اللہ کے محبوب ہو اس لیے تم کو ایک تحفہ پیش کرتا ہوں۔ میں نے دریافت کیا، وہ کون سا تحفہ ہے؟ میرے پوچھنے پر حضرت خضر علیہ السلام نے بتایا کہ تم سورج نکلنے اور دھوپ پھیلنے سے پہلے اور اسی طرح غروب آفتاب سے پہلے 7 مرتبہ الحمد شریف، 7 مرتبہ سورہ ناس، 7 مرتبہ سورہ فلق اور 7 مرتبہ سورہ اخلاص اور 7 مرتبہ سورہ قل یا ایھا الکافرون اور 7 مرتبہ آیت الکرسی اور 7 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اور 7 مرتبہ درود شریف اور 7 مرتبہ اپنے اور اپنے والدین اور جمیع مسلمانوں مرد اور عورتوں کے لیے استغفار پڑھو، اور استغفار کے بعد یہ دعا پڑھو، اللہم ربی افعل بی و بہم عاجلا و اجلا فی الدنیا والآخرۃ ما انت لہ اہل ولا تفعل بنا یا مولانا ما نحن لہ اہل انک غفور حلیم جواد کریم بر الرؤوف الرحیم۔ الہی میرے ساتھ اور تمام کے ساتھ جلدی بلا تاخیر دنیا و آخرت میں وہی کر جو تیرے شایان شان ہو، اور ہمارے ساتھ وہ نہ کر جس کے ہم لائق نہیں ہیں۔ بے شک تو ہی بخشنے والا، بردبار، سخی، کریم، مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ درود صبح و شام برابر کرتے رہا کرو، اس کو کبھی ترک نہ کرنا، چونکہ جس نے مجھے یہ تحفہ دیا ہے اس نے مجھ سے کہا تھا خواہ عمر بھر میں ایک مرتبہ ہی پڑھنا لیکن اس کو پڑھنا ضرور۔ میں نے حضرت خضر علیہ السلام سے دریافت کیا کہ آپ کو یہ تحفہ دینے والا کون تھا؟ انہوں نے کہا مجھے سیدنا حضور سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عطا فرمایا ہے۔ پھر میں نے کہا مجھے بھی ایسی چیز بتا دیجئے کہ اگر میں اس کو پڑھوں تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے خواب میں مشرف ہو جاؤں اور میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کر لوں کہ وہ تحفہ کیا ہے جو حضور نے حضرت خضر کو دیا تھا۔ حضرت خضر نے فرمایا تو کیا تم مجھ کو جھوٹا سمجھتے ہو اور مجھ سے جھوٹ کی تہمت رکھتے ہو؟ میں نے کہا نہیں، خدا کی قسم ایسا نہیں ہے، میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سننا چاہتا ہوں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم خواب میں زیارت کے خواہاں ہو تو اچھی طرح سمجھ لو اور یاد کر لو کہ مغرب کی نماز کے بعد عشاء تک بغیر کسی سے بات کیے کھڑے ہو کر نماز نفل پڑھو اور حضور قلب اور پوری توجہ سے نماز ادا کرو۔ ہر 2 رکعت پر سلام پھیرو، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ 1 بار، سورہ اخلاص 7 بار پڑھو۔ جماعت کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھ کر کسی سے بات کیے بغیر گھر آ کر وتر پڑھو۔ سونے سے قبل 2 رکعتیں پڑھو اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص
ہر ایک 7 بار۔ پھر نماز کے بعد سجدہ کرو، سجدے میں 7 بار استغفار، 7 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھو۔ پھر سجدے سے سر اٹھا کر اچھی طرح بیٹھ کر دونوں ہاتھ اٹھا کر یہ دعا پڑھو، یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام یا الہ الاولین والآخرین یا رحمان الدنیا والآخرہ ورحمہما یا ربی یا اللہ۔ پھر کھڑے ہو جاؤ اور قیام میں وہی دعا کرو جو پہلے سجدے میں کی تھی، پھر سجدے میں جاؤ اور یہی دعا مانگو۔ اس کے بعد سر اٹھا کر جس جگہ چاہو قبلہ رو ہو کر درود شریف پڑھتے ہوئے سو جاؤ۔ درود شریف برابر پڑھتے رہنا یہاں تک کہ تم نیند سے مغلوب ہو جاؤ۔ میں نے کہا کہ میری خواہش تو یہ ہے کہ جس ہستی سے آپ نے یہ دعا سنی ہے وہی مجھے بھی اس کی تعلیم دیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ تم مجھ پر جھوٹ کی تہمت رکھتے ہو۔ میں نے کہا اس خدا کی قسم جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی برحق بنا کر بھیجا، میں آپ پر جھوٹ کی تہمت نہیں لگاتا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا جس جگہ اس دعا کی تعلیم دی جا رہی تھی اور حکم دیا جا رہا تھا میں وہاں موجود تھا، پس جس ہستی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی تھی میں نے اس ہستی سے اسے سیکھ لیا۔ میں نے حضرت خضر علیہ السلام سے کہا اچھا مجھے اس دعا کا ثواب سنائیے۔ تب حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ اب تم خود ہی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کر لینا۔ حضرت ابراہیم نخعی کا بیان ہے کہ میں نے حضرت خضر علیہ السلام کی ارشاد کے مطابق دعائیں پڑھیں اور بستر پر لیٹ کر برابر دعا پڑھتا رہا۔ حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات اور حضور کے دیدار پاک کی آرزو سے مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ میری نیند اڑ گئی، جاگتے جاگتے اور صبح بھی ہو گئی۔ میں فجر کی نماز پڑھ کر اپنی محراب میں بیٹھا رہا یہاں تک کہ دن چڑھ آیا۔ اس وقت میں نے اشراق کی نماز پڑھی، لیکن میں اپنے دل سے ہم کلام تھا کہ اگر آج رات تک زندگی باقی رہی تو سابقہ شب کی طرح رات کی طرح ان دعاؤں کو پھر پڑھوں گا، اور یہ خیال کرتے کرتے ہی میں سو گیا۔ نیند میں کچھ فرشتے آئے اور مجھے سوار کر کے اپنے ہمراہ لے چلے اور مجھے لے جا کر جنت میں داخل کر دیا۔ میں نے وہاں کچھ محل دیکھے، ان میں سے بعض یاقوت سرخ، کچھ سبز زمرد کے تھے اور بعض سفید موتیوں کے تھے۔ شہد، دودھ اور شراباً طہورا کی نہریں بھی دکھائی گئیں۔ ایک محل میں ایک حسین عورت پر میری نظر پڑی جو مجھے اشتیاق سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے کے نور سے سورج کی روشنی مان تھی۔ اس کی زلفیں اس محل کے اوپر سے زمین تک لٹک رہی تھیں۔ چونکہ فرشتے نے مجھے جنت میں داخل کیا تھا اس لیے میں نے انہی سے پوچھا کہ یہ محل کون سے ہیں اور یہ عورت کون ہے اور کس کے لیے ہے؟ انہوں نے کہا کہ تیرے عمل کی طرح جو بھی عمل کرے یا اس کے لیے ہے۔ فرشتے مجھے جنت سے اس وقت تک باہر نہیں لائے جب تک انہوں نے مجھے جنت کے پھل نہ کھلا دیے اور وہاں کا شربت نہ پلا دیا۔ اس کے بعد ان فرشتوں نے مجھے اسی جگہ پہنچا دیا جہاں میں بیٹھا تھا۔ اتنے میں میں نے دیکھا کہ سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم 70 انبیاء کے ساتھ فرشتوں کی 70 قطاروں کی جھرمٹ میں تشریف لائے ہیں۔ ان قطاروں میں سے ہر قطار مشرق سے مغرب تک چلی گئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور سلام علیکہ سے نوازا اور میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے خضر علیہ السلام نے اس طرح فرمایا ہے کہ انہوں نے یہ بات حضور والا سے سنی ہے۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خضر نے جو کچھ کہا سچ کہا اور جو کچھ وہ بیان کرتے ہیں حق ہوتا ہے۔ وہ اہل زمین میں سب سے بڑے عالم ہیں، وہ رئیس الابدال ہیں اور اللہ کے لشکریوں میں سے ہیں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو ایسا عمل کرے گا اس کا کیا ثواب ملے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کچھ تو نے دیکھا اور جو کچھ تجھے دیا گیا اس سے بڑھ کر اور کیا ثواب ہوگا؟ تو نے جنت میں اپنی جگہ دیکھ لی، جنت کے پھل کھائے اور جنت کا شربت پیا، فرشتوں
فرشتوں اور انبیاء کو میرے ساتھ دیکھ لیا اور حوریں بھی دیکھ لیں، اس سے بڑھ کر ثواب اور کیا ہوگا؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی شخص میرے عمل کی طرح عمل کرے اور جو کچھ میں نے مشاہدہ کیا وہ یہ سب کچھ نہ دیکھ پائے تو کیا اس کو ان چیزوں کے بدلے کچھ ثواب ملے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس نے مجھے نبی برحق بنا کر بھیجا ہے، ایسے شخص کے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہ بخش دیے جائیں گے، اللہ تعالیٰ اس پر غضب نہیں فرمائے گا اور نہ اس سے ناخوش ہوگا۔ اگر وہ جنت کو خواب میں نہیں بھی دیکھے گا تب بھی اس کو وہی کچھ ملے گا جو تجھ کو دیا گیا ہے۔ ایک منادی آسمان سے ندا کرے گا کہ اس عمل کو کرنے والے کے اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشرق سے لے کر مغرب تک جہاں جہاں وہ موجود ہیں تمام مومن مردوں اور عورتوں کے گناہ اللہ تعالیٰ نے بخش دیے ہیں۔ بائیں جانب کے فرشتے کو کرامن کاتبین میں سے ایک کو حکم دیا جائے گا کہ آئندہ سال تک اس بندے کے گناہ نہ لکھنا۔ یہ سن کر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ حضور پر قربان، قسم ہے اس خدا کی جس نے مجھے حضور کے جمال سے مشرف و سرفراز فرمایا اور جنت کی سیر کرائی، کیا اس شخص کے لیے بھی اس قدر ثواب ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، یہ سب انعام اس کو دیا جائے گا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، تب تو تمام مومن مردوں اور عورتوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اس طریقے کو سیکھیں اور سکھائیں کیونکہ اس میں بڑی فضیلت اور بڑا ثواب ہے۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے برحق نبی بنا کر بھیجا، اس عمل کو وہی شخص کرے گا جس کو اللہ نے سعید پیدا کیا ہوگا اور اس کو وہی ترک کرے گا جو پیدائشی طور پر بدبخت ہوگا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا عمل کرنے والے کو کیا کچھ اور بھی ملے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے نبی برحق بنا کر بھیجا ہے کہ جو شخص یہ عمل ایک رات بھی کرے گا تو اس کے لیے کائنات کی پیدائش سے سور پھونکے جانے کے دن تک آسمان سے برسنے والے ہر قطرے کی تعداد کے برابر نیکیاں لکھی جائیں گی اور زمین سے پیدا ہونے والے دانوں کے برابر اس کی برائیاں اور بدیاں دور کر دی جائیں گی، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ اللہ اکبر۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت رب کائنات ہمارے دلوں میں موجزن فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔